کا کلندر رقص کرتا ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما عالیہ حضرت خواجہ امین الدین درگاہ اور گلپوشی فرمائیں۔ الحاج شبیر پتلی صاحب گلپوشی فرمائیں گے اور صاحب کی گلپوشی ہوگی۔ میں مزمل لوگوں امامت جامعہ امامت کمیٹی کے چیئرمین ایوب بانگی صاحب کی گلپوشی، الحاج سید نائب صدر کالی مسجد ریاض بخشی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گلپوشی فرمائیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آپ جلد از جلد گلپوشی۔ امام الدین مصباحی صاحب صدر مدر آقا علیہ السلام کی بارگاہ کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تنویر ملت۔ سب مل کر بولو نعرہ رسالت۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائیہا وعافیت نبدان والشفائیہا ونور الابصار والدیائیہا والہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، قائدین ملت، عزیزان گرامی قدر و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام تاریخی شہر بیجاپور کے تاریخی جامع مسجد محلہ میں ایک عظیم الشان تاریخ ساز بے مثل و بے مثال جشن استقبال ربیع الاول و تحفظ ناموس رسالت میں شرکت کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد پر تمام منتظمین کو، بالخصوص کالی مسجد جماعت کے ذمہ داروں کو، ہریال گلی جماعت کے ذمہ داروں کو اور اس علاقے میں رہنے بسنے والے تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے بڑے اخلاص کے ساتھ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسٹیج پر بینر لگا ہے اور اس بینر میں 2 عناوین ہیں۔ ایک عنوان استقبال ربیع الاول کا ہے اور دوسرا عنوان تحفظ ناموس رسالت ہے۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں اس عظیم الشان اجلاس کے عنوان میں تحفظ ناموس رسالت کا عنوان شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم آپ اس پرفتن دور میں اٹھنے والے فتنوں سے آگاہ ہوں اور ان فتنوں کے سدباب کے لیے ہماری آپ کی دینی، ملی اور مذہبی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، اس ذمہ داری کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہی جذبات کے تئیں اس عنوان کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آئے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی جا رہی ہے۔ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت بین الاقوامی سطح پر آپ جائزہ لیں، ملکی سطح پر آپ جائزہ لیں، صوبائی سطح پر آپ جائزہ لیں، اسلام دشمن عناصر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ کوئی نہ کوئی فتنہ آئے دن کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، مسلمانوں کی عقیدت اور محبت پر شب خون مارے جاتے ہیں، مسلمانوں کی وابستگی پر چاروں جانب سے حملہ کیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کر کے کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے یا اپنی گندی سیاست کے لیے عام لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم نے آج کے اجلاس میں استقبال ربیع الاول کے ساتھ ساتھ تحفظ ناموس رسالت کے عنوان کو بھی شامل کیا ہے۔ مختصر سے وقت میں چند معروضات ان دونوں عناوین کے حوالے سے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ اس سے قبل دور حاضر کے ایک انقلابی شاعر اردو دنیا میں جن کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، عالمی سطح پر جس شاعر کی پذیرائی ہوتی ہے،
عالمی سطح پر جس شاعر کی نعتیہ شاعری کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، اس عظیم شاعر کی ایک بڑی پیاری نعت جن میں حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں، اس نعت پاک کو میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ عظیم شاعر پوری دنیا میں مظفر وارثی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مظفر وارثی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے نرالے انداز میں، بڑے انوکھے انداز میں اور بہت ہی والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تیرے تیور میرا زیور۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر۔ تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرا شیوا میرا مسلک، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک۔ میری منزل تیری آہٹ۔ ارباب علم و دانش کی توجہ چاہوں گا، اس مجمع میں بہت سارے اردو زبان و ادب سے محبت رکھنے والے تشریف فرما ہیں، میں ان سب کی توجہ کا طالب ہوں۔ عرض کرتے ہیں کہ میری منزل تیری آہٹ، میرا سدرا تیری چوکھٹ، تیری گاگر میرا ساگر، تیرا صحرا میری پنگھٹ۔ میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیری وادی تیرا بالک، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ تیری مدحت میری بولی، تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میرا کایا، تیرا جھونکا میری ڈولی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ تیرے نام سے، تیرے دم سے دل بینا، تیرے دم سے دل بینا، کبھی فاراں کبھی سینہ، نہ ہو کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا، میرا مرنا میرا جینا۔ یہ زمین بھی ہو فلک سی، نظر آئے جو دھنک سی، تیرے در سے میری جان تک، تیرے در سے میری جان تک، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر۔ سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑا ہوں۔ یا رسول اللہ، تیرے سائے میں کھڑا ہوں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک۔ یہ مظفر وارثی ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت اور محبت کے گلدستے پیش کر رہے تھے۔ بلا شبہ
مظفر وارسی کی شاعری نہ صرف ہمارے قلوب اور اذہان کو منور و مجلہ کرتی ہے بلکہ ہماری فکر میں، ہماری سوچ میں، ہمارے شعور میں، ہمارے ادراک میں انقلاب بھی برپا کرتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سے استفادہ کریں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی وابستگی، اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جشن استقبال ربیع الاول منعقد ہوا ہے۔ ہر سال افق آسمان پر جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم آپ استقبال ربیع الاول کے لیے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جمع ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا ماہ ربیع الاول کی آمد کی خوشی میں ہے۔ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ وہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان آیا ہے جس عظیم مہینے کو میلاد النبی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ہم آپ یہاں اس لیے بڑے والہانہ انداز میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے۔ حضور کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا، یعنی یہ کہ آپ کی اس دنیا میں آنے کا عظیم الشان مہینہ ہمارے آپ کے درمیان تشریف لایا ہے۔ اس لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں تاکہ ہم آپ مل کر کے اہل بیجاپور مل کر، بیجاپور شہر، بیجاپور ضلع کے سارے اہل ایمان مل کر اس عظیم الشان مہینے کا استقبال کر سکے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ہم یہاں تنہا اکٹھا نہیں ہیں، بلکہ آپ کے علم و دانش میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دنیا کے نقشے پر جو 200 سے زائد ممالک نظر آتے ہیں، بحمدہ تعالی ان تمام ملکوں میں اس وقت عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم ہے، اور ساری دنیا میں اہل ایمان خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ آیا ہے، اور ہم سب مل کر کے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منائیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت خوشیوں کا ماحول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تنہا جامع مسجد محلے میں بیٹھنے والے خوشیاں منا رہے ہیں، بیجاپور ضلع والے خوشیاں منا رہے ہیں، کرناٹکا یا اہل ہند خوشیاں منا رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں رہنے بسنے والے اہل ایمان حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تو زمین پر رہنے بسنے والے انسانوں کا معاملہ ہے، فلک نشینوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی عید میلاد النبی کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو ماہ ربیع الاول یعنی ربیع الاول کے مہینے کی آمد پر پھر ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ان 2 آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ پورا قرآن مجید حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے۔ بالخصوص یہ 2 آیتیں، ان 2 آیتوں پہ غور کیا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے دل نشین، دل نواز انداز میں حضور کی نعت پاک بیان فرما رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آپ غور کریں، حالات حاضرہ کے تناظر میں توجہ کریں. اس وقت 2024 میں جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس پر غور کریں. عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر غور کریں. اس وقت اہل غزہ، اہل فلسطین کن کربناک حالات سے گزر رہے ہیں وہ بھی سامنے رکھیں. آئے دن مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جاتا ہے ان سازشوں کو بھی اپنے سامنے رکھیں. اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان کلام پر غور کریں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے. آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو وقت آپ کا گزرا ہے وہ بھی بہت ہی شاندار تھا، مگر اے محبوب جو وقت آنے والا ہے وہ وقت بہت ہی عظیم الشان ہوگا. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. یہ شرف بخشا ہے کہ یہ سب سے بہترین امت ہے. سب سے بہترین امت میں بدترین لوگ آج پائے جا رہے ہیں. بہت ہی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں اس بدترین سوچ کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہمیں اس بدترین فکر کا خاتمہ کرنا ہوگا. ہمیں اپنے بھائیوں کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی بہنوں کی فکر کرنی ہوگی. طلاق اور خلا کے کیسز پر کنٹرول لانا ہوگا. طلاق اور خلا کے کیسز دن بدن جو بڑھتے چلے جا رہے ان کیسز کو روکنا ہوگا. ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس طرف ہمیں خصوصی توجہ کرنا ہے. اس عظیم الشان اجلاس میں بیٹھنے والے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیجئے، اپنی سوچ کو پاک صاف کر لیجئے، اپنی فکر کو پاک صاف کر لیجئے. ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت کے ساتھ رہیے، ایک دوسرے کا احترام کیجئے، پیار اور محبت کے ماحول کو عام کیجئے، نفرتوں کا خاتمہ کیجئے. حضور کا میلاد پرجوش انداز میں منائیں. ایک سچے پکے مسلمان بن کر بنائیں، ایک سچے پکے مسلمان بن کر بنائیں. عید میلاد النبی کی خوشی میں ہمیں یہ پیغام عام کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ.